حضرت شاہ نصیر کہتے ہیں جب تنہا نکلے امام، بچے بتیجے کٹ چکے تھے، خیموں کے باہر لاشیں پڑی تھی، مگر امام پیٹتے نہیں نکلے، ایسے نکلے جیسے علی کے لال نکلتے ہیں۔ کیسے نکلے؟ سینہ تانے ہوئے، لو ابن علی آتا ہے، کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس بندے کو امام الانبیاء کا پہلا سجدہ یاد رہے اور حسین کا آخری سجدہ پھر بھی نمازی نہ بنے تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ جب ایسی قربانیاں دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا مومن بنتا ہی تب ہے جب اپنی جان بھی مجھے دے دے، مال بھی مجھے دے دے، اور میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا بدلے میں اسے جنت دے دیتا ہوں۔ میری جنت مومنوں کی ہے مگر ان کی جان بھی میری ہے، ان کا مال بھی میرا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ تجارت ہر دور میں اللہ والے اللہ سے کرتے رہے۔ اب قرآن اٹھائیے، اللہ رب العزت نے ان تاجروں کا بھی ذکر کیا اور منڈیوں کا بھی ذکر کیا کہ یہ تجارت کہاں ہوئی تھی۔ قرآن میں چند مثالیں دی اللہ نے۔ فرمایا جب تجارت کی منڈی مصر کا بازار بنا تو تاجر حضرت یوسف بنے ہوئے تھے۔ جب تجارت کی منڈی دریائے نیل کی چھاتی بنی تو تاجر موسیٰ علیہ السلام بنے ہوئے تھے۔ جب تجارت کی منڈی مینا کی وادی بنی تو تاجر حضرت اسماعیل بنے ہوئے تھے۔ اور جب تجارت کی منڈی نمرود کی آگ بنی تو تاجر ابراہیم علیہ السلام بنے ہوئے تھے۔ اور جب تجارت کی منڈی طائف کا بازار بنا تاجر محمد مصطفیٰ بنے ہوئے تھے۔ اور جب تجارت کی منڈی بدر اور احد کے میدان بنے تو تاجر ابو بکر عمر عثمان ولی اصحاب رسول بنے ہوئے تھے۔ آج منڈی بھی بدلی ہے، تاجر بھی بدلا ہے۔ منڈی کربلا بنی ہے، تاجر حسین بنا ہے۔ تاجر زینب بنی ہے، تاجر قاسم بنا اور اکبر بنا ہے۔ ہر دور میں منڈیاں بدلتی رہیں، تاجر بدلتے رہے۔ جب منڈی بغداد بنا تو تاجر نبی کی 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام احمد ابن حنبل بنا، جو ننگی پشت پہ کوڑے کھاتا رہا۔ جب منڈی ہندوستان بنا تو تاجر مجدد الافسانی بنے۔ جب منڈی فیض آباد بنا تو تاجر خادم رضوی بنا ہے۔ تو ہر دور میں قرآن اٹھاؤ، تاجروں کا بھی ذکر ہے، منڈیوں کا بھی ذکر ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ کاروبار تھا جو ہر دور میں مومن ایمان والے اپنے خدا سے کرتے رہے، اور یہ ہر دور میں یہ کاروبار ہوتا رہا۔ تو امام عالی مقام بھی اسی کاروبار کے سلسلے میں وہاں پہنچے۔ اللہ رب العزت نے جس کے لیے جو نعمت لکھ دی ہے نا، وہ اسے مل کے رہتی ہے۔ ایک ہے عبادت، ایک ہے شہادت۔ شہادت مصیبت نہیں ہوتی، شہادت نعمت ہوتی ہے۔ عبادت اور شہادت میں فرق کیا ہے؟ کہا عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا۔ عبادت درخت ہے، شہادت اس کا پھل بن جاتی ہے۔ عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا۔ عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا۔ عبادت بے شبہ بے چین دل کو چین دیتی ہے، شہادت چین لے کر عظمت دارن دیتی ہے۔ اور عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔ یہ فنا ہو کے بقا ہوا ہے، اسی لیے تو نیزے کی انی پہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔ تو یہ کاروبار تھا، یہی سبب ہے کسی مقام پہ پیٹے نہیں، روئے نہیں، حوصلہ اور ہمت نہیں آ رہی۔ حضرت شاہ نصیر کہتے ہیں جب
تنہا نکلے امام، بچے بتیجے کٹ چکے تھے، خیموں کے باہر لاشیں پڑی تھی، مگر امام پیٹتے نہیں نکلے، ایسے نکلے جیسے علی کے لال نکلتے ہیں۔ کیسے نکلے؟ سینہ تانے ہوئے، لو ابن علی آتا ہے، کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی تصویر بنائے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، امام علی مقام تنہا 22,000 سے ٹکرا گئے، اور پھر سر سے پاؤں تک جب گھائل اور زخمی ہو گئے تو پھر زمین پہ گرے، اور جیسا کہ مشہور روایت جو عام بیان ہوتی ہے کہ سر سجدے میں رکھتی ہے، اس آخری سجدے پہ غور کرو۔ امام نے بتا دیا اللہ کے سجدے کتنے ضروری ہیں۔ میں کہتا ہوں جس بندے کو امام الانبیاء کا پہلا سجدہ یاد رہے اور حسین کا آخری سجدہ پھر بھی نمازی نہ بنے تو بڑے تعجب کی بات کہ تاجدار کائنات جب تشریف لائے دنیا میں، حضور کا میلاد ہوا تو سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا آپ نے، اور یہ شہید ہوئے تو سب سے آخر میں سجدہ کیا۔ تو جسے یہ 2 سجدے یاد رہیں پھر بھی اسے معلوم نہ ہو سجدے کی قیمت کیا ہے تو پھر بڑی بد نصیبی کی بات۔ تو امام نے بتا دیا کہ اگر میرے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو، اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو سنو لوگو، میں 22,000 تلواروں میں سجدے نہیں بھولا، تو 4 یاروں میں بھول جاتا ہے، میری سنگت کیسے پا سکے گا؟ میں گرم ریتوں پہ سجدے نہیں بھولا، تو نرم قالینوں پہ بھول جاتا ہے، میرے ساتھ کیسے چل سکتا ہے تو؟ اور میں گردن کٹا کے نیزے پہ قرآن نہیں بھولا، تو گھر کی الماری میں رکھ کے پڑھنا بھول گیا، تیرا میرا تعلق اور جوڑ کیا بنتا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اس قافلے میں اول سے آخر تک میں ساتھ تھا۔ امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں جب مدینے سے مکے آئے تھے میں ساتھ تھا، مکے سے کربلا، پھر دمشق، کوفہ، اور پھر واپس مدینے میں جب پہنچے پورے لشکر میں ہر وقت میں ساتھ تھا، ہر گھڑی اور دن ساتھ تھا۔ آپ فرماتے ہیں مکہ تو مکہ رہا، مدینہ تو مدینہ رہا۔ کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، میری پھپھو جو سیدہ زینب ہے، کربلا کے جو 10 دن ہیں ان دنوں میں بھی میری پھپھو کے تہجد قضا نہیں ہوئے۔ آج وہ مائیں بہنیں بیٹیاں کس منہ سے کنیز عائشہ اور کنیز فاطمہ بنتی، کنیز زینب بنتی ہیں کہ جو بد نصیب ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ آج وہ جوان قیامت کے دن سیدنا علی اکبر کی سنگت کیسے پائیں گے جو جمعے کے دن کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ بوڑھے بوڑھے لوگ جو اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش نہیں چھوڑتے، سجدے چھوڑ دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن کس طرح قافلہ حسینی میں شامل ہو سکیں گے؟ امام کا پیغام یہ ہے، بڑا دو میں رخ نے اگدے زمین اتے ہیں، کوئی عام تے کوئی بکین ہوندہ ہے، دو میں رخ نے اگدے زمین اتے، کوئی عام تے کوئی بکین ہوندہ ہے، اور کوئی بندہ زمانے لے یار ہوندہ ہے، کوئی زندگی دا نسب و لین ہوندہ ہے۔ دیکھیں نا، ام اور بکین یہ 2 درخت ہیں، ایک ہی زمین کے سینے سے نمی لیتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں۔ آم کتنا میٹھا ہوتا ہے اور بکین کتنی کڑوی ہوتی ہے۔ اسی مٹی سے سلمان تاثیر بھی ابھرا تھا اور غازی ممتاز بھی پیدا ہوا، وہ کتنا کڑوا نکلا، یہ کتنا میٹھا نکلا۔ دو میں رخ نہیں اگدے زمین اتے، کوئی عام تے کوئی بکین ہوندہ ہے، کوئی بندہ زمانے لے یار ہوندہ ہے، کوئی زندگی دا نسب و لین ہوندہ ہے۔ اور وہ گورنر ہو کر آر بن گیا، یہ سپاہی ہو کر نور العین بن گیا۔
دوویں رخ نے اگدے زمین تے، کوئی آمد کوئی بکین ہوندا ہے، اور کوئی بندہ زمانے لے یار ہوندا ہے، کوئی زندگی دا نسب و لین ہوندا ہے۔ یہ تخت پر بیٹھ کر بھی یار بنے، وہ ویل چیئر پہ بھی نسب و لین بن گیا ہے۔ تم نے شیلنگ کی، تم نے شہید کیے، تم نے جیلوں میں ڈال دیے۔ آج بھی میرا چیلنج ہے، تخت و تاج کے وارث ہو، اپنے سیکورٹی گارڈ ہٹاؤ، آؤ سڑکوں پہ، تم اپنے منہ لاؤ، میں امیر المجاہدین کا صرف جوتا لاتا ہوں۔ تمہیں تمہاری اوقات سمجھ آئے گی، اللہ کی عزت کی قسم، اور تم جوتوں میں ڈوب جاؤ گے، اس کا جوتا بھی پھولوں میں ڈوب جائے گا۔ دو میں رخ نے اگدے زمین اتے، کوئی آمد کوئی بکین ہوندا ہے، کوئی بندہ زمانے لے یار ہوندا ہے، کوئی زندگی دا نسب و لین ہوندا ہے، کوئی دکھ ہوندا ہے سر تو پیر تیکر، اور سر تو پیر تیکر کوئی چین ہوندا ہے، اور جیڑا تخت بچاوے یزید ہوندا ہے، جیڑا دین بچاوے حسین ہوندا ہے۔ اس لیے تخت نہ بچاؤ، دین بچاؤ، اگر یزیدی نہیں حسینی ہو۔ جیڑا تخت بچاوے یزید ہوندا ہے، جیڑا دین بچاوے حسین ہوندا ہے۔ یہ ہے فلسفہ شہادت حسین، کٹ جائے چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، ہمیں امام حسین کا یہ مشن یاد رکھنا ہے کہ حسینی راستہ کون سا اور یزیدی راستہ کون سا۔ اگر حسینی ہیں تو پھر راستہ تیر والا نہیں، شیر والا نہیں، بلے والا نہیں، پھر راستہ امیر المجاہدین والا ہے۔